بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، ویلکم ٹو اردو یونیک سٹوریز۔ آخری قیمت، ایک سچا اور اسلامی واقعہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر دیں تاکہ بر وقت آپ کو ہماری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ آج میں ابو بکر رضی اللہ عنہ سے وہ کھیل کھیلوں گا جو کسی کے ساتھ نہ کھیلا ہوگا۔ امیہ بن خلف نے ایک وحشیانہ قہقہے کی گرج کے ساتھ اپنے ساتھیوں سے کہا۔ وہی امیہ جس کے غلام حضرت بلال جیشی رضی اللہ عنہ تھے، جس نے شروع میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے دعوی ایمان کو ریت کا محل اور بچوں کا کھیل سمجھ رکھا تھا، جس نے ایک غلام کے نغمہ توحید کو کچلنے کے لیے بدترین ستم و ستم کیے، اسے جانتے ہوئے امیہ بن خلف کی دونوں آنکھوں میں وحشت و عیاری کی چمک گوندنے لگی۔ تم جانتے ہو بلال رضی اللہ عنہ میرا غلام ہے، اور غلام کی حیثیت ہوتی ہی کیا ہے؟ پھر جب وہ عہد کی رٹ لگائے شروع کر دے تو میرے لیے تو سیاہ گوشت کا نفرت انگیز ڈھیر بن کر رہ جاتا ہے۔ میں نے کہا تھا میری پہلی ہی جھڑک میں اس کے نئے دین کا بھوت اتر جائے گا، مگر نہیں اترا۔ پھر میں نے کون سا ظلم اس پر نہیں کیا، آتش رت پر تنور میں ڈال کر اس کے دین کا بھوت بھسم کر دینا چاہا، پھر اس کے سینے پر بھاری پتھر رکھ کر دیکھا مگر وہ اپنے مذہب سے ہٹ نہ سکا۔ اف، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جادو، اسے اترنا میرے بس کی بات نہیں۔ مگر تم تو ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کھیل کھیلنے کی بات کر رہے ہو، لوگوں نے چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ ہاں امیہ بن خلف، ہاں یہ کھیل ہے جو تم دیکھ لو گے۔ کیا یہ بات دلچسپ نہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اس سیاہ فام سے محبت ہو رہی ہے؟ امیہ بن خلف کا ایک اور وحشت ناک قہقہہ بلند ہوا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ وحشی غلام میرا بھائی ہے، میرے ظلم و ستم سے آزاد کرانے کے لیے ہر قیمت ادا کرنے پر تیار ہے، تو اس میں کھیل کی کیا بات ہے؟ لوگوں نے پھر چھیڑا کھیل۔ امیہ بن خلف غصے سے بولا، سیاہ فام کا مول تول کیا کوئی کھیل نہیں؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ بیکار چیز کی کتنی بڑی قیمت چکانے کی ہمت رکھتے ہیں۔ میں اس غلام کی قیمت اتنی بتاؤں گا کہ یہ بھاگ جانے پر مجبور ہو جائیں گے، یا پھر اس بیکار چیز کے بدلے مجھے وہ چمکتی دمکتی چیز ہاتھ آئے گی۔ سونا کیا عجیب کھیل ہے جس میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ہار یقینی اور میری جیت پکی۔ آہا، لوگ کہکھلا کر ہنس پڑے۔ اچھا تو یہ بات ہے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی سخت جانی کے بعد اب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ہمدردی کو آزماؤ گے؟ آہا۔ امیہ بن خلف کا قہقہہ کسی بدروح کی بے ہنگم چیخ و پکار کے انداز میں گرجتا رہا۔ گرم گرم ریت پر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بھونا جا رہا تھا، پتھروں کے اوپر گھسیٹا جا رہا تھا، کوڑے پڑ رہے تھے۔ عہد حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی کراہ تھی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ آواز سنی تو تیزی سے جھپٹے، جیسے بلال رضی اللہ عنہ کی مظلومیت کی تمام ٹھیسیں، تمام درد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے قلب میں اتر آیا ہو۔ وہ سچ مچ تڑپ اٹھے۔ اس غریب کے سلسلے میں تجھے خدا کا ڈر نہیں؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بلال رضی اللہ عنہ کی حالت زار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس تمام دکھ کی ذمہ داری تم لوگوں پر ہے۔ امیہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا، تم نے ہی اس کو بگاڑا اور پھر اس حالت زار تک پہنچنے پر مجبور کیا ہے۔ بتاؤ، اسے خریدتے ہو؟ بولو۔ ہاں، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، ہاں ہر قیمت پر تیار ہوں۔ کیا قیمت دو گے؟ امیہ نے عجیب نظروں سے دیکھا۔ قسطاس۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے چھوڑتے ہی اپنے غلام کا نام پیش کیا۔ میرے مضبوط و قوی غلام قسطاس کے بدلے جس کے کفر سے میں بیزار ہوں، اور تم حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ایمان سے بیزار ہو۔ مجھے بلال رضی اللہ عنہ سے محبت ہے، تمہیں قسطاس سے محبت ہونی چاہیے۔ ایک غلام سے محبت کرنے کی بات سنتے ہی امیہ بن خلف نے منہ بنایا، کچھ سوچا اور فوراً بولا، منظور ہے۔ لیکن فوراً ہی قہقہہ مارا۔ نہیں، وہ ہنستے ہوئے بولا، اس کی آنکھوں میں شیطانیت گونج رہی تھی، قسطاس ہی نہیں اس کی بیوی بھی دینا ہوگی۔ مجھے منظور ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فوراً کہا۔ اس نے قہقہہ مارتے ہوئے ساری گفتگو پر پانی پھیرتے ہوئے کہا، قسطاس اور اس کی بیوی کے ساتھ اس کی بیٹی بھی لوں گا۔ او بیٹی؟ ہاں،
اس کی بیٹی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک لمحے کو سوچا اور پھر کہا چلو دی، لیکن اس بار بھی امیہ بن خلف کا ہولناک قہقہ بلند ہوا۔ میں خدا کی قسم قسطاس، اس کی بیوی، اس کی بیٹی کے ساتھ 200 دینار بھی لوں گا۔ بولو بولو بلال رضی اللہ عنہ خریدتے ہو؟ شرم کر شرم۔ بار بار زبان بدلنے کی شرارت سے بیزار آ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا جھوٹ بولتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ لات و عزی کی قسم، امیہ نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، آخری قیمت پھر بات طے شدہ سمجھو۔ چل او کافر، مجھے یہ بھی منظور ہے۔ مسلمان بھائی، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی غمخوری سے سرشار حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنا سینہ تان کر کہا، سودا ختم۔ ایک عظیم آزمائش میں دونوں مومن کھڑے اترے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی جان اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے مال پر سے طوفانی آزمائش پوری طرح سے گزری اور دونوں فاتحانہ نکلے، فقط اس لیے کہ اللہ دونوں کو ان کے مال و جان سے پیارا تھا۔ سبحان اللہ۔ جی ہاں دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کریے گا۔ اللہ حافظ۔